صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے دوستو، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا نور عالم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو یہ بہترین انداز میں ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں، 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ہے مدرسے کی زمین کے لیے دن رات کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی میں خواہش کروں گا کہ دل کھول کر اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہو۔ کون چلا رہا نہ کو دیکھو، کہاں سے آیا مت دیکھو، اہل سنت کا کام کر رہا، بس یہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سنی ہے تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، چاہے رضوی ہوں گا، اشرافی ہوں گا، قادری ہوں گا، نقشبندی ہوں گا، سہروردی ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، ہمارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 خامیاں بھی ہے تو ہمارا بھائی ہے، 1 کروڑ خوبیاں بھی ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا کام خامیوں کو دیکھنا نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے، اس کی مدد کرنا۔ ہاں خیر، سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مولانا نور عالم صاحب کو مضبوط کریے، اللہ کے کرم سے یہ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی عقیدت سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو، ان کوشش کو، ان کی آرگنائزیشن کو، ان کی انسٹیٹیوشن کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے پھر ہم علم کی مجلس سے علم پر بات کریں گے۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، بلند مت کرو۔ یہ اللہ تعالی ادب سکھا رہا ہے۔ بے شک۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ ذرا زور سے بولنا آپ لوگ۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ کس کو سکھا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، دربار مصطفیٰ میں دور ولایت بھی شامل ہے، دور صلحہ بھی شامل ہے، دور ایمان بھی شامل ہے، قیامت تک آنے والا ہر دور اس قول میں شامل ہے۔ اللہ پوری انسانیت ایمان والوں کو سکھا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب میرے نبی کے در پہ آؤ تو اپنی آواز کو اتنا کنٹرول کرو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پاؤ۔ اچھا دیکھو، ادب کون سکھا رہا؟ ذرا دور سے بولا۔ اللہ۔ اچھا یہ بات فارمولا آپ کو سمجھ میں آتا کہ چھوٹا اپنے بڑے کا ادب سکھاتا، شاگرد استاد کا ادب سکھاتا، مرید پیر کا ادب سکھاتا، بیٹا باپ کا ادب سکھاتا۔ کیا پیارے دوستو، دیگر آنے والوں کو ایک عالم بڑے علماء کا ادب سکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے دنیا یہی دیکھی ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب سکھاتا ہے، مگر دربار مصطفیٰ پر قربان جاؤ، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ ان کا آداب اب حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی یا حضرت بلال یا حضرت سعد بن ابی وقاص ہی دوسروں کو نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ ان کا پیدا کرنے والا خدا ہو کر اپنے محبوب کے در کا ادب سکھا رہا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خواجہ۔ خدا ہو کر دربار مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے، سکھا کر دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، میں صرف اپنے نبی کو معزز و محترم ہی نہیں رکھتا، بلکہ میرے نبی کی بے ادبی کو گوارا بھی نہیں کرتا، میرے نبی کی بے ادبی کو گوارا نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھو، یہ آواز ہے نا، میری آواز ہے، اس کو کوئی ویلیوم کنٹرول نہیں ہے۔ آواز
آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. غصے میں آئے تو الگ آواز نکلتی، ویلیوم الگ رہتا. محبت میں آئے تو ویلیوم الگ نکلتی. مسجد میں گئے تو ویلیوم الگ رہتا. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. فون السلام علیکم، ارے کہیں بھی چلا اس کو کنٹرول نہیں رہتا. ہمیں مسجد میں بیٹھا تو بھی ویسی، مدرسے میں بیٹھا تو ویسی، خانقاہ میں بیٹھا تو ویسی، چوراہے پہ بیٹھا تو ویسی. کیونکہ انسان کی آواز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ایک انکنٹرول چیز ہے. انسان کھانے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، انسان چائے پینے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، انسان بات چیت پہ کنٹرول کر سکتا ہے، الفاظ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، مگر آواز پہ، ساؤنڈ پر کوئی کنٹرول، والیوم پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے سن، جس پر تیرا اختیار نہیں ہے اس چیز پر بھی میرے نبی کے دربار میں آیا تو کنٹرول اور اختیار کر کیا، تاکہ تجھے پتا چلے یہ دربار عام شہنشاہوں کے دربار کی طرح نہیں ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں کی بے ادبی تیری زندگی بھر کے اعمال کو غارت کر دے گی. اللہ اللہ. اچھا، یہ حکم خالی دور نبی کے لیے نہیں تھا. جب تک نبی بقید حیات ہے تم اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. نبی وصال فرما گئے، یہ بات ختم ہو گئی. نہیں، اللہ کی قسم، صبح قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. صبح قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. صبح قیامت تک جب جب دربار مصطفیٰ میں جاؤ، دربار مصطفیٰ میں بات کرنے کا طریقہ کسی بدعقیدوں سے مت سیکھو، کسی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے سیکھو، کسی پیر سے سیکھو، کسی بزرگ سے سیکھو، کسی ولی سے سیکھو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ ایک ایسا دربار ہے جہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی، یہاں آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. وہ آنسو جب عشق مصطفیٰ میں نکلتے ہیں تو وہ مزار میں لیٹنے والا نبی پہچان لیتا ہے غلام کیوں رو رہا ہے. کسی کے غم سے آنسو نکلتے ہیں، غلام پہچانتا، آقا پہچانتے ہیں کہ غلام کیوں رو رہا ہے. کسی کی آنسو اگر کسی درد و تکلیف کی وجہ سے، غم زدہ ہونے کی وجہ سے، مصیبت زدہ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا اس میں محبت رسول میں دور رہنے کی وجہ سے اگر وہ رو رہا ہے تو وہ آنسو اپنا درد بیان کرتے ہیں اور وہ آمینہ کا لال ان درد کو پہچان لیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فیضان علماء اہل سنت. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. خدا خدا ہو کر دربار مصطفیٰ کا ادب سکھانا ہے. اور ایک دیکھو، اگر ادب نہیں کرے تو پنشمنٹ کا اناؤنس بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ نماز پڑھو بولے، نماز نہیں پڑھے تو دوزخ میں وہاں رکھتے بولتے نہیں بولے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. اگر تم روزہ نہیں رکھو گے تو تم کو اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا. لیکن جب بات دربار مصطفیٰ کے ادب کی آ رہی ہے تو اللہ نے پہلا ادب کیا حکم دیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اب دوسری بات کیا کہا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ تم میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نہیں. اب یہ دو حکم کے بعد اللہ اب کیا اعلان کر رہا ہے؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. اگر یہ ادب سکھانے کے بعد بھی اگر تم دربار نبی کی بے ادبی کرے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرے، اور اگر تم نے نبی کو عامیانہ انداز میں جیسے اپنے چچا، پھوپھا، خالو، ماموں، بھائی، دوست کو پکارتے ہو، تم نے اگر میرے نبی کو ویسے پکارا تو سنو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے سارے کے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، تمہارے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے، تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا.
تمہارے نام اعمال پورا خالی کر کے رکھ دیا جائے گا. نماز کا عمل، نماز والے عمل کا ثواب غارت، روزے والے عمل کا ثواب غارت، حج والے، زکات والے، تبلیغ والے، جو جو عمل تم نے کیے سارے اعمال تمہارے غارت کر دیے جائیں گے، کوئی تمہیں اجر نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ تم نے نبی کی بے ادبی نہیں، نبی کے دربار کی بے ادبی کی. دربار کی بے ادبی کا یہ عالم ہے، اللہ پنشمنٹ کا اعلان کر رہا ہے. تو اب سوچو، نبی کی بے ادبی